السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدک ربنا ونستعینک ونستغفرک ونستہدیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونکبرک تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ولیس للانسان الا ما سعى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج سال 2026 کا دوسرا دن ہے، اور یہ سالوں کا بدلنا، مہینوں کا تبدیل ہونا، صبح و شام کا آنا اور جانا، یہ سب کے سب اللہ کی جانب سے ہم سب کو متوجہ کرنے کے لیے الارم ہے اور ایک الٹیمیٹم ہے۔ جیسے کہ بات یہ گزشتہ آئی ہے کہ یہ سالوں کے اور مہینوں کے گزرنے کا جو لحاظ ہے، یہ صرف انسانوں کے درمیان اس کی اہمیت پائی جاتی ہے۔ انسان کے علاوہ جتنے مخلوقات ہیں انہیں ان تمام چیزوں سے لینا دینا ہی نہیں ہے کہ دن ہوئی کہ رات ہوئی، دن بڑھا کہ رات ہوئی، ہفتہ ختم ہوا یا مہینہ ختم ہوا یا سال مکمل ہو گیا، اس سے انہیں کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن آپ ایک انسان کو دیکھیں گے کہ ہر قدم کے اوپر اس کو اپنا گول سیٹ کرنا ہوتا ہے، اپنا ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو ریویو کرنا ہوتا ہے، اور اپنے کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی کرنا ہوتا ہے، محاسبہ کرنا ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے وہ اپنی زندگی کو ترقی دیتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے قسم کھائی ہے قرآن پاک، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ عام طور پر تمام کے تمام انسان نقصان اور گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ میجورٹی یہ وقت کی اہمیت کا لحاظ نہیں کرتی، اس کے پاس ٹائم کی کوئی قیمت نہیں ہے، وقت کتنا قیمتی ہے اور اس کا ضائع کر دینا کتنا بڑا نقصان کا ذریعہ ہے، اس بارے میں کسی قسم کا کوئی اویئرنیس عام لوگوں کے اندر نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آلموسٹ تمام کے تمام انسان گھاٹے کے اندر رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو وقت انہیں دیا گیا ہے اس وقت کے لحاظ سے ان کے پاس کوئی پلان سیٹ نہیں ہوتا، اس وقت کو کامیاب بنانے اور ناکامی سے بچنے کے کوئی تدابیر اختیار کرنے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اور جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ دنیاوی معاملات میں دیکھیں، دینی معاملات میں دیکھیں، نقصان کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے اس بات کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ جب اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور ہماری بیسک نیڈ کے لیے، بیسک نیڈ کے طور پر اللہ نے ٹائم کا سسٹم سیٹ کیا ہے، یہ زمانے کا نظام بنایا ہے، گھڑی ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ ہر لمحہ یہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایام دن بدن گزرتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہفتوں میں تبدیل ہو کر کے ہفتے نکلتے جا رہے ہیں، یہ ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو کر کے مہینے گزرتے جا رہے ہیں، اور یہ مہینے سالوں میں تبدیل ہو کر کے سال پلٹتا جا رہا ہے۔ ہماری دیوار حیات کی ایک اور اینٹ ابھی گر گئی ہے، جیسے ہی 2025 نکل کر کے 2026 میں ہم داخل ہوئے۔ لہذا جب یہ صورتحال ہے تو ہمیں اس حوالے سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس وقت کا لحاظ کر کے میں نے اپنے اندر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا کچھ کام کیا ہے، اور پچھلے جو فیلیئرز تھے اس کو کتنا میں نے ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا پلان بنایا ہے، اس کو کریکشن کرنے کا نظام بنایا ہے، اور جو اچھائیاں تھیں اس کے اندر کنسسٹنسی میں کتنا لایا ہوں اور لا سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہم سب کو غور کرنے کی، اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے ظاہر ہے کہ گزشتہ بات بہت تفصیل کے ساتھ سامنے آئی کہ جب تک آخرت کے اوپر یقین نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اپنے دنیا کے سسٹم کو مضبوط اور کلوز نہیں بنا سکتے۔
اس کی کلوز مانیٹرنگ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ میری اور آپ کی نگاہ آخرت والی زندگی پر نہ ہو۔ اسی کو سمجھایا گیا ہے حدیث کے ذریعے سے کہ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ آخرت پر ہوتی، اور نادان اور ناسمجھ وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے اوپر نگاہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہمیں اپنے نظام کو اگر مضبوط بنانا ہے تو سب سے زیادہ ہمارے ذہن میں جو چیز چھائی ہوئی رہنی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اس وقت کے گزرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، اور وہاں ایک ایک پل، ایک ایک لمحے اور ایک ایک منٹ کا حساب مجھے دینا ہے کہ کیا کیا اور کہاں زندگی گزاری، کہاں جوانی کھپائی اور مال کہاں خرچ کیا۔ یہ سب کچھ مجھے وہاں پر حساب کتاب دینا ہے۔ لا یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افناہ، وعن شبابه فیما ابلاہ، وعن ماله من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ یہ سب کا سب مجھے حساب و کتاب وہاں پر دینا ہے۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلانے کے لیے جمعہ کا دن خاص طور سے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی سنتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے سیٹ کیا ہے کہ یہ جمعہ کا دن آتا ہے تو یہ یاد دلاتا ہے کہ آج میں اپنی طرف سے نہانے جا رہا ہوں۔ کل کا دن ایک ایسا آنے والا ہے کہ جب میں نہا نہیں سکتا ہوں بلکہ مجھے نہلایا جائے۔ جمعہ کا دن آتا ہے، ہم سب کو یاد دلاتا ہے کہ آج میں صاف ستھرے کپڑے پہن رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے۔ کل کو ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن میں اپنے ہاتھ سے کپڑا نہیں پہن سکتا ہوں بلکہ مجھے کپڑا اور کفن پہنایا جانا ہے۔ آج میں اپنے ہاتھ سے خوشبو لگا رہا ہوں اور یہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ کل کو وہ دن آنے والا ہے کہ میں خوشبو نہیں لگا سکتا ہوں، مجھے دوسرے خوشبو مریں گے۔ آج میں اپنے پیر سے، اپنے قدموں سے چل کر کے مسجد جا رہا ہوں، کل وہ دن آنے والا ہے کہ میں مسجد جا نہیں سکوں گا، دوسرے لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے مسجد مجھے لے جائیں گے۔ جمعہ کا دن ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ آج میں نماز خود کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا ہوں، لیکن کل کو ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن میں اپنی نماز نہیں پڑھ سکوں گا بلکہ مجھ پر دوسرے نماز پڑھیں گے۔ یہ دراصل اپنی موت کے یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے نظام کو بنیاد بنایا ہے اور اس کے اعمال کو اسی طرح سے مرتب کیا ہے تاکہ ہمیں اپنی موت یاد رہے۔ اب جب موت کو سامنے رکھیں گے اور ہر جمعہ کو اپنی موت کے استحضار کے طور پر ہم سیلیبریٹ کریں گے، ہاں بالکل سیلیبریٹ کریں گے کہ یہ جمعہ کا دن ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ جمعہ اصل میں عید المومنین ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک مومن جو حقیقت میں ایمان والا ہے وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ مجھے میرے رب کے پاس جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور اسی لیے اس کو تیار کر کے خوشبوئیں لگا کر کے قبر میں رکھا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ اپنے اللہ سے ملنے کے لیے اور ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے یہ سارا اہتمام ہوتا ہے، مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے اسے رخصت کیا جاتا ہے۔ تو جمعہ یہ عید المومنین ہے، اور ہر جمعہ آ رہا ہے تو ہمیں اس بات کو یاد دلا رہا ہے کہ قبر سے ایک ہفتہ اور قریب ہو گیا ہوں، قبر سے ایک ہفتہ اور قریب ہو گیا ہوں۔ ہر مہینہ یاد دلا رہا ہے اور ہر سال ہم کو یاد دلا رہا ہے کہ اب تو قبر سے ایک سال اور قربت ہو گئی، دیوار حیات سے ایک اینٹ اور گر گئی۔ تو جب یہ ہمیں یاد دلا رہا ہے تو ہمیں کس جانب ہمیں غور کرنا چاہیے؟ قدم سوئے مرقد، قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ قدم تو چل رہے ہیں قبر کی جانب، ہر دن قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، قبر سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری نظر ٹکی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، اور ہم گھسے ہوئے ہیں اور مصروف ترین ہیں دنیا کے اندر، اور اسی کے اندر مصروف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، یہ سال کا گزر جانا یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی الارم ہے۔ یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوتا کہ جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں عجیب و غریب انداز سے۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ کسی شخص کے لیے پھانسی کا اور پھانسی کی سزا اس کو سنا دی گئی ہے، اور پھانسی گھاٹ کے اوپر چڑھانے کے لیے اس کو لے جایا جا رہا ہے، اور ٹرین سے اس کا سفر ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے ایک ایک اسٹیشن آتا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوشیاں منا رہا ہے، اچھل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا خوشیاں اور گل چھرے اڑا رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسے مرنے کے لیے اور اسے پھانسی دینے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو ایسا سنو گے
اور کسی کو ایسا کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ باولا ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ کوئی لاجک ہی نہیں ہے کہ اس موقع کے اوپر کوئی ہنسی خوشی منائیں، اس موقع کو کوئی سیلیبریٹ کریں، اس موقع کے اوپر کوئی شراب پئیں اور گلچھرے اڑائیں، یہ کوئی لاجک ہی نہیں بنتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ذرا غور کیجیے آپ کہ کوئی بھی عمل ہو اگر اسلام کے دائرے میں اور اسلامک ٹریک کے اوپر ہوتا ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر قرآن کو اور حدیث کو نہ ماننا ہو اور آپ علماء کی بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہو اور دین کی بات سے آپ کو بیر ہو اور آپ دور رہنا چاہتے ہو کہ بھئی اگر باتیں معلوم ہو جائے گی تو پھر عمل کرنا پڑے گا اور عمل نہیں کریں گے تو پھر گناہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، بیکار قسم کے بہانے اگر آپ کا لفظ بنا رہا ہو تو بھائی تھوڑی دیر کے لیے کم سے کم اپنی عقل کے بارے میں تو اپنی عقل سے تو کسی بات کے سلسلے میں سوچ لو، پوچھ لو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ عقل اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ سب سے پہلے آپ کو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور اس کے بعد نفس ہوتا ہے کہ اس عقل کے اوپر حاوی ہو کر کے غلط راستے کے اوپر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ عقل تو صحیح انڈیکیٹ کرتی ہے کہ دیکھو یہ کام کرنا ہے اور اگر تم یہ کر رہے ہو اور غلط کام کر رہے ہو تو تم غلط طریقے کے اوپر اور غلط راستے کے اوپر چل رہے ہو، یہ تو عقل سمجھاتی رہتی۔ اس لیے یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ جس موقع سے یہ سارے جو ہے گلچھرے اڑائیں اور بارے نیارے نکالیں اور مختلف قسم کے جو ہے تماشے اس موقع پر کریں، لیکن جو کچھ ہوا ہے۔ امید یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اور ہمارے نوجوان ساتھی اس طرح کے بیکار قسم کے تماشوں میں ممکن ہے انشاءاللہ نہیں پڑھے ہوں گے، اور جو پڑھے ہیں اگر آپ کے علم میں ہیں تو جائیے انہیں سمجھائیے، بتائیے اور ذرا انہیں راستہ دکھائیے کہ کس راستے پر جا رہے ہو اور کیا کر رہے ہیں۔ یہ کام تو وہ تھے جو نہیں کرنے کے، لیکن کرنے کا کیا کام؟ اس موقع پر ہمیں غور کرنا ہے اس بات پر کہ کرنا کیا ہے، ہم نے وہ کیا کہ نہیں کیا۔ کہ دیکھیے صرف نیو ایئر نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی میں نیو منتھ بھی آ رہا ہے، ہماری زندگی میں نیو ویک بھی آ رہا ہے، ہماری زندگی کے اندر نیو ڈے بھی آ رہا ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو اسلام اس سلسلے میں بڑی بہترین رہنمائی کرتا ہے اور اس رہنمائی کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جب کبھی اپنی زندگی کا کوئی صفحہ پلٹ رہا ہے، خواہ وہ دن کی شکل میں کہ ہفتے کی شکل میں کہ سال کی شکل میں، وہاں پر آپ کو اپنی پلاننگ کو سیٹ کرنا ہے اور پچھلے اپنے فیلئر کو ریکٹیفائی کرنا ہے۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اسلامی تعلیمات کے اکارڈنگ اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ ہمیں رات میں سونے سے پہلے اپنے محاسبے کرنے کو سکھایا ہے کہ دن کیسے گزرا ہے۔ غور کرو، کچھ دیر سوچو، جو غلطیاں ہو گئی ہیں معافی مانگو، توبہ کرو، اور جو اچھائیاں ہوئی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، استغفار کرو، آیت الکرسی پڑھو، تینوں قل پڑھو، اپنے اوپر دم کرو، اس کے بعد سو جاؤ۔ کیوں مرنے جا رہے ہو؟ مرنے، یہ تو بہت گھبراہٹ والا لفظ ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی مرنے جا رہے ہیں، اسی لیے تو دعا پڑھی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ کے نام سے مر رہا ہوں، یہ کہہ کر کے سو گئے تو نیم تو موت کی بہن قرار دی گئی ہے۔ مر رہا ہوں کس کے نام سے؟ اے اللہ آپ کے نام سے مر رہا ہوں، اموت۔ اور جب زندہ ہونا ہے تو آپ چاہیں گے تو زندہ ہوں گا، ورنہ وہی نیند میں نیند لگ جائے گی ہمیشہ۔ تو روزانہ رات میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دیکھو اپنی اکاؤنٹیبلٹی ڈیلی ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کے سلسلے میں جو ہمارے کامیابیاں ہیں، اپنے سکسس کو سیلیبریٹ کرو۔ کیا؟ شکرانہ پڑھو روزانہ کہ جو اچھا ہو گیا ہے اس پر شکر ادا کرو، اور جو فیلئر تھا اس کے اوپر کریکشنز کرو کہ آئندہ نہیں کریں گے اور اس پر توبہ کرو۔ یہ کہہ کر کے بندہ روزانہ مرتا ہے، ہم اور آپ سب مرتے ہیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اسی وجہ سے مرا ہوا آدمی اس کے سارے جسم کے اعضاء ڈیڈ ہو جائے، آواز دو سنائی نہیں دے رہا ہے، دیکھنے کے لیے کہو نظر نہیں آ رہا ہے، بولنے کے لیے کہو زبان نہیں چل رہی ہے، کچھ نہیں، سارے اعضاء ڈیڈ۔ اس کے بعد جب صبح اٹھ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ یہ ایک نئی زندگی مل رہی ہے، بندہ دعا پڑھ رہا ہے، الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے، الذی احیانا بعدما اماتنا، کہ جس اللہ نے مجھے موت دینے کے بعد نئی زندگی دے دی ہے، اب یہ نئی زندگی ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ابھی بھی بھولنا نہیں ہے، اسی کی طرف مجھے لوٹ کر کے جانا۔ کیا بات ہے!
استحضار ہے کس بات کا کہ وہاں پہنچنا ہے مجھے، اور ہر دن صبح مجھے یاد رکھنا ہے کہ اب دن ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ میں اب سینہ تان کے چلتا رہوں گا اور جو چاہے دن بھر کر لوں گا. نہیں، مجھے جو کچھ اب زندگی ملی ہے اس کا پورا حساب وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ کے پاس مجھے جانا ہے اور جمع ہونا. اور جیسے ہی ہم اٹھتے ہیں سب سے پہلے ہمارا کام ہوتا ہے کہ فوری ہم باتھ روم جائیں، واش روم جائیں اور ضروریات سے فارغ ہو کر کے وضو کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وضو حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ شیطان کی پلاننگ کو فیل کر دیتا ہے، اور جب تک ہم وضو نہیں کریں گے اور فوری بازو سے موبائل لیں گے اور اس کو اسکرول کرنا شروع کر دیں گے تو یوں ہی ہماری نماز بھی نکل جائے گی. وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے. کیوں بھائی؟ یہ دراصل نماز ہماری روحانی تربیت ہے، اور اس بات کی یاد دہانی ہے کہ سب سے زیادہ اگر مجھے کوئی چیز مشکل ہو سکتی ہے تو وہ بھی میں اپنے لیے آسان کر لوں گا. جو شخص صبح کی نماز فوت کر دیتا ہے اس کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے، ساری پلاننگز فیل ہو جاتی ہے. اور جو شخص صبح کی نماز کا اہتمام کر لیتا ہے اس کا پورا دن بن جاتا ہے اور سارے کام اس کے آسان ہو جاتے ہیں. یہ اسپریچولی بھی اور فزیکلی بھی، روحانی اعتبار سے تو ترقی ہوتی ہی ہے، لیکن اگر سائیکالوجیکلی اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو ریسرچ کرنے والوں نے بتایا ہے کہ آدمی کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو اور اپنی باڈی کو جیسے میسیجز دیتا رہتا ہے، وہ باڈی اس کے حساب سے ریڈی ہوتی ہے اور تیار ہوتی رہے. آپ کو پتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ایک مثال دی کہ آپ گاڑی بہت تیز چلا رہے ہو اور آپ کو پتا ہے کہ سامنے اسپیڈ بریکر ہے، اور آپ تیزی کے ساتھ یہ دیکھتے ہوئے آپ اس کے اوپر سے گاڑی اچھال کر کے جا رہے ہو، تب بھی آپ کو کچھ تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی. لیکن آپ بہت زیادہ اسپیڈ میں نہیں ہیں، آپ کو پتا نہیں تھا کہ سامنے اسپیڈ بریکر ہے اور وہاں گاڑی آپ کی اچھل گئی، فوری آپ کی کمر میں پکڑ آ گئی، آپ کے گردن میں پکڑ آ گئی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. وجہ کیا؟ کہ ہمارا برین اس کے لیے ریڈی نہیں ہے. تو اگر صبح اٹھنے کے بعد ہم سیدھے کمفرٹ زون میں جاتے، کوئی بڑا اور مشکل کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ہوتا کیا؟ میں اور آپ اپنی باڈی کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ میں بس ایسے ہی دن بھر کمفرٹ زون میں رہنے والا ہوں، کوئی اسٹرگل کرنے کا میرا ہاتھ ہونے والا نہیں. یہ باڈی کو میسیج جاتا ہے جس کے نتیجے میں باڈی ہماری ساری کی ساری دن بھر کے لیے ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور طبیعت ہمت نہیں کر پاتی، اس کا ول پاور بہت کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ ہمت ہی نہیں کر پاتی کوئی بھی اہم کام کو کرے یا کوئی اہم اور اسٹرانگ ڈیسیشن لے. نہیں. اور اگر صبح اٹھتے ہی سیدھے ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیں، ہاں اب باڈی کو یہ میسیج دیا ہے کہ جو ہوتا دیکھا جائے گا، سردی گرمی سب اپنی جگہ چلتی رہے، لیکن مجھے کرنا ہے کیا؟ جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ کرنا ہے. سردی ہو کہ گرمی ہو، مجھے نکل کر کے نماز کے لیے جانا ہے اور نماز پڑھنا ہے، اور اس کے بعد مجھے جو ہے تلاوت کرنی ہے، معمولات پورے کرنا ہے. اب ہم نے باڈی کو جو ریڈی کیا ہے اس کے اعتبار سے اب باڈی ہماری دن بھر کے لیے زبردست طریقے سے ریچارج ہو. یہ تو ڈیلی ہم جو ہے نیو ڈے منانا چاہیے. ہیپی نیو ڈے کب؟ جب کہ ہم صبح پابندی کے ساتھ اٹھ کر کے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر رہے ہوں تو یہ ہمارے لیے ہیپی نیو ڈے. اور اگر پورے سنتوں کے اہتمام کے ساتھ وقت سے پہلے مسجد حاضر ہو کر کے ہم جمعہ کا اہتمام کر رہے ہوں، ہیپی نیو ویک، ہیپی نیو ویک. نیا چاند دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام، کہ جیسے ہی نیا چاند دیکھتے ہو تو فوری دعا پڑھو کہ اے اللہ، آپ نے یہ جو نیا چاند دکھلایا ہے یہ دراصل میری زندگی کے اندر ایک نیا مہینہ آنے والا ہے، لہٰذا مجھے اب فوری دعا کرنا ہے، اللہ کی جانب متوجہ ہونا ہے، مجھے اپنی پلاننگ کرنا ہے کہ نیا چاند ایسے ہی آئے اور چلے جائے، ایسا نہیں، بلکہ میرے ایمان و اسلام کے اندر ڈیولپمنٹ کا سسٹم آپ اور کریٹ کیجئے اور اس کو امپروو کیجئے. اور اسلامی اعتبار سے سال محرم پہ شروع ہوتا ہے، لیکن اصلاً سال شروع ہوتا ہے رمضان کا. اور رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ دراصل اپنے پورے پچھلے گناہوں کو معاف کروانے اور اگلے ہمارے تمام کے تمام پلاننگ کو سیٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ سے 2 مہینے پہلے دیا ہے. اور اس سے دراصل یہ سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو، تمہیں نیا سال اگر تمہیں صحیح طریقے سے
ویل پلانڈ طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو تم کو ضروری ہے کہ اس کی پلاننگ پہلے سے ہونی چاہیے. رمضان آنے سے 2 مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. چھوٹی سی دعا ہے, 2 لائن کی 1 لائن کی دعا ہے, اور اس دعا کے اندر کتنے سارے میسیجز چھپے ہوئے ہیں. سب سے پہلا میسیج یہ چھپا ہوا ہے, دیکھو رمضان آنے والا ہے, اس کی تیاری 2 مہینے پہلے سے شروع کرو. 2 مہینے پہلے سے, ایسا نہیں کہ ہم بس یوں ہی چلتے چلاتے دن آ گئے اور رمضان میں یوں ہی داخل ہو گئے. نہیں, وجہ کیا ہے؟ بہت ہی اہم ترین مہینہ ہے. اگر یوں ہی گزر جائے گا, نکل جائے گا, تو پھر ایسا نہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. ملعون ہو جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. جبرائیل علیہ السلام کی زبانی بددعا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا کہ رمضان آیا اور چلا گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اتنا آسان نہیں ہے رمضان میں یوں ہی داخل ہو جانا. اس لیے 2 مہینے پہلے سے آپ نے ہمیں سکھایا رمضان کا انتظار کیا جائے, اس کے لیے تیاری شروع کی جائے. روزے رکھنے کی عادت نہیں ہے تو پیر جمعرات وغیرہ روزے رکھنے کی کوشش کی جائے. قرآن پڑھنے کی عادت نہیں ہے, ابھی سے قرآن پڑھنے کا نظام جو ہے درست کیا جائے. یہ ساری چیزیں, اور یہی دعا ہم کو بتاتی ہے کہ پلاننگ کے ساتھ کام کرنا چاہیے, پلاننگ کے بغیر ہمارا کام نہ ہو. اور رمضان آتا ہے, اور رمضان میں بندہ مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور اپنی نئی پلاننگ کو سیٹ کر اگلے سال کا نظام بناتا ہے. نہیں بناتا ہے تو بنانا چاہیے. اس کے بعد حج کے وقت میں سال ختم ہوتا ہے, حج کے مہینے میں, اس کے بعد ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, نیا سال شروع ہونا جو شریعت کی تعلیم ہے وہ شریعت کی تعلیم ہے نئی منصوبہ بندی اور بہترین پلاننگ کے ساتھ اپنے سال کو شروع کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ گزشتہ وہ کون سی چیزیں میری زندگی میں تھی جس نے میری صلاحیتوں کو اور میرے ٹائم کو ڈرین کیا, کون سی ہیبٹس تھی, اور کون سے کہا جا سکتا ہے کہ کون سے نشے میرے پاس کہ جس کے نتیجے میں میرا ٹائم ویسٹ ہوا, وقت ضائع ہوا. دیکھیے 2 چیزیں زندگی کے اندر بہت اہم ہیں. 2F, فل فوکس, اس کی بہت اہمیت ہوتی. اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کہیں بھی کامیاب نہیں ہیں. آپ یہ بھی ملٹیپل ٹاسک آپ کے پاس ہے, آپ کسی کے اندر بھی کامیاب نہیں. تو اس لیے ہمارے پاس جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں کہ میری کون سی وہ چیزیں ہیں, کون سی ہیبٹس ہیں جس کے نتیجے میں میری صلاحیتیں ڈرین ہوتی ہیں. اگر مجھے ایڈکشن ہو گیا ہے اس موبائل فون کا, اگر مجھے ایڈکشن ہو گیا ہے فیس بک اور یوٹیوب کا, اور مجھے ایڈکشن ہو گیا ہے انسٹاگرام کا, تو مجھے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے. اور اگر میرے پاس میری زندگی میں کچھ ایسے دوست ہیں جن کی وجہ سے میرا ٹائم ویسٹ ہوا ہو, میرے بھائیوں ریویو کیجئے اپنے ان دوستوں کو, اور ریویو کیجئے اپنی ان ایڈکشنز کو, اور بلکہ کریکشن کیجئے اور اپنی زندگی سے ان چیزوں کو ختم کیجئے. یہ سب سے پہلا ہم کو سبق ملتا ہے, کیونکہ ہمیں رمضان آتا ہے اور حج آتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے پرانے غلطیوں سے توبہ کریں. نیا سال ہمیں سب سے پہلے یہ سکھاتا ہے کہ اپنی پرانی غلطیوں سے توبہ کریں. اور دوسرے یہ کہ ہمیں نیا اپنا ٹاسک ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب مجھے کیا کیا سیکھنا ہے. اس کے اندر اپنے مذہب کو ضرور شامل رکھیں کہ اگر آپ روزانہ صرف 3 آیتیں اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کی تفسیر کے ساتھ صرف 3 آیتیں روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں تو 1000 آیتیں تقریباً سال مکمل ہونے تک آپ کی مکمل ہو جائے. صرف 3 آیت اگر آپ روزانہ صرف 3 صفحات اگر پڑھنا چاہیں تو سال ختم ہونے تک 3000 سے زائد صفحات آپ کے مکمل ہو گئے. اس بات کا آپ کو اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کیا آ رہا ہے, کہ جو اسکلز ہمارے پاس ایسے ہوں جو ہمارے پاس ہونے چاہیے لیکن نہیں ہیں. میرے بھائیوں, پلاننگ کیجئے ایجوکیشن کے اندر ڈیولپمنٹ کی, پلاننگ کیجئے اپنے سوشل اور ریلیشن ڈیولپمنٹ کی, پلاننگ کیجئے اپنے فزیکل اور ہیلتھ ڈیولپمنٹ کی, اور ان سب سے زیادہ آپ پلاننگ کیجئے اس موقع پر. آج تو صرف 2 تاریخ ہے اور دوسرا دن ہے, آج ہی پلاننگ کر لیجئے اپنے دینی اور اسلامی اور شرعی اعتبار سے اپنے ڈیولپمنٹ کی. اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو یاد رکھیے
کہ سال تو آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، سال بدل جائیں گے، کیلنڈر بدل جائیں گے، بدلنا جس کو چاہیے تھا وہ نہیں بدلے گا تو پھر کچھ نہیں بدلے گا۔ مجھے بدلنا چاہیے، آپ کو بدلنا چاہیے، ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنا چاہیے۔ ان چیزوں کو بدلنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ یہ سالوں کا گزرنا ہمارے لیے مفید بنے گا، ثمرآور بنے گا اور ہمارے لیے پروفیٹیبل بنے گا۔ اور اگر نہیں ہوگا تو اللہ نے قرآن پاک نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہی زمانے کی قسم ہے کہ سارے کے سارے انسان آلموسٹ سب کے سب نقصان میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کو، اس وقت کو ضائع کرنے کے عادی ہر کوئی ہے جس کی ان کے پاس سب سے زیادہ اہمیت ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لاجک اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اپنی عقل کو اپنی شریعت کے دائرے کے اندر رکھ کر کے اس کو استعمال کر کے ہمیں ترقی کرتے رہنے اور دنیا میں اور آخرت میں ہر اعتبار سے ترقی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔